بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ الیکشن آ چکا ہے اب 8 فروری کو۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اس الیکشن میں حصہ لے سکیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ توشہ خانہ کیس میں سزا کی وجہ سے نااہل ہیں اور سائفر کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ لیکن آج میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے آپ کو دینے کے لیے، بہت بڑی خبر ہے۔ عمران خان کی نااہلی کے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑی ایک اہم خبر ہے، اور وہ اہم خبر یہ ہے کہ جو توشہ خانہ کیس میں مرکزی اپیل ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ 8 نومبر کو 2 ممبر بینچ ہوگا اور وہ ہوگا جناب جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ مرکزی اپیل جو ہے اس کی سماعت ہوگی۔ اس سے پہلے میں آپ کو پورا ایک بیک گراؤنڈ دیتا ہوں اور آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کہ اس وقت عمران خان الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتے، اور اب یہ جو خبر آ رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، اگست میں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی۔ 29 اگست کو ان کی ضمانت ہو گئی توشہ خانہ کیس میں، لیکن ان کو پکڑ لیا گیا سائفر کیس میں۔ 15 اگست کو گرفتاری ڈال دی گئی۔ اب وہ سائفر کیس کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ سائفر کیس میں ابھی فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے ان کا جیل میں وہ صرف ہیں، لیکن جس دن ضمانت ہو جائے کسی اور مقدمے میں نہ ہوں وہ باہر آ جائیں گے۔ اور سائفر کی وجہ سے ابھی تک نااہلی ان کی نہیں ہوئی، نااہلی صرف ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں۔ توشہ خانہ کیس بھی آپ کو پتا، صرف 1 منٹ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اکتوبر میں الیکشن کمیشن نے ان کے پاس جو ریفرنس تھے اس میں یہ فیصلہ دیا کہ جو کچھ سامان جو لیا ہے عمران خان صاحب نے وہ الیکشن کے گوشواروں میں، الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں ڈکلیئر نہیں کیا، اس کو بتایا نہیں، اور اس کی بنیاد پر ایک کرمنل کمپلینٹ جو ہے وہ آئی سیشن کورٹ میں، اور انہوں نے جج ہمایوں دلاور نے اس کی سماعت کی اور وہ جو فیصلہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہیں۔ عمران صاحب کی ضمانت ہو چکی لیکن ان کی سزا معطل نہیں ہوئی۔ جب تک سزا معطل نہ ہو آپ اہل نہیں ہوتے۔ اچھا، اب ایک تو وہ درخواست ہے، لیکن اب اس کے ساتھ ہی جو ان کی مرکزی اپیل ہے اس فیصلے کے خلاف، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ مرکزی اپیل جو ہے یہ خاصے ٹائم کے بعد ہوتی ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو 2 ماہ کے بعد، کنوکشن کے تقریباً 2.5 ماہ کے بعد اس کو انہوں نے لگا دیا سماعت کے لیے۔ اچھا، اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر تو عمران خان صاحب کی اس وقت 2 اب اپیلیں ان پر سماعت ہوگی۔ ایک تو ان کی اپیل ہے کہ فیصلے کو معطل کیا جائے۔ سزا معطلی ہو چکی ہے جس کی بنیاد پر ضمانت ہوئی، لیکن اگر فیصلہ معطل ہو جائے تو پھر وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، پھر نااہلی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ ان کی درخواست ہے۔ دوسرا، مرکزی اپیل بھی آ گئی۔ اب جو مرکزی اپیل ہے اس کی اگر سماعت شروع ہوتی ہے تو اس میں اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ ہر ہفتے اس کی سماعت ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نومبر کا پورا مہینہ، پھر دسمبر کا مہینہ، تو جنوری کے آغاز تک اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے، مرکزی اپیل کا بھی۔ اب اگر مرکزی اپیل ان کی ہو جاتی ہے، منظور ہو جاتی ہے، تو پھر تو جو نااہلی ہے توشہ خانہ کیس میں وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کا جو سکیجول ہے وہ 5-6 دسمبر کے بعد آتا ہے، تو جب نامینیشن پیپر فائل ہوتے ہیں، اگر اس وقت تک توشہ خانہ کی سزا، مرکزی اپیل کا فیصلہ نہ ہوا یا وہ فیصلہ معطل نہ ہوا، تو ڈیفینیٹلی ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس پر اعتراض ہوگا، اور اس اعتراض کی بنیاد پر ہو سکتا ہے ریٹرننگ آفیسر ان کے جو کاغذات ہیں ان کو مسترد کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس وقت تک فیصلہ نہ ہو تو کسی فورم سے رجوع کیا جائے، یعنی ہائی کورٹ سے اجازت لے لی جائے یا سپریم کورٹ سے اجازت مل جائے ممکنہ طور پر، جو مشروط ہوگی ہائی کورٹ کے فیصلے سے، کہ جی اگر وہ فیصلہ ہائی کورٹ کا مرکزی اپیل کا ان کے خلاف آ گیا تو پھر ظاہر ہے وہ نااہل ہو جائیں گے، لیکن الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، وچ از ویری ریموٹ، مطلب میں وہ امکانات کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ جو پاسبلٹی ہے وہ ایک موجود ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں مرکزی اپیل پر۔
جو کیس ہے توشہ خانہ کا، اس میں سارے جو لیکیوناز ہیں آپ کے سامنے ہیں. جس طریقے سے وہ ٹرائل کنڈکٹ ہوا، اس کی مینٹینیبلٹی کا فیصلہ نہیں ہوا، اس میں جو عمران خان صاحب کو جو گواہ وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے، وہ ان کو اپنے ڈیفنس میں گواہ جو ہیں وہ ان کی اجازت نہیں دی گئی، اور پھر جس دن فیصلہ آیا ان کے وکیل کو سنا ہی نہیں گیا تھا. جو قانون سمجھنے والے لوگ ہیں، جو وکلاء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمایوں دلاور صاحب نے یہ فیصلہ کے دباؤ میں دیا کہ حکومت جو تھی یا اس کے پیچھے جو طاقتیں تھیں وہ ان کو سزا دلوانا چاہتی تھی، عمران خان کو ان کی ایک کنوکشن چاہتی تھی، اور پی ڈی ایم کی حکومت تو دیور ڈائنگ. شہباز شریف اور وہ پلینگ لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں وہ عمران خان کو باہر نکالنا چاہتے تھے، اور جو انتخابی نشان ہے بلہ تحریک انصاف سے وہ لینا چاہتے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھی فائل کیے، درخواستیں بھی دیں، لیکن ابھی تک جو چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ بلہ موجود ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کی بڑی عزت کرتے ہیں. آئی ہوپ ہی مینز اٹ. تو اب اس وقت یہ جو سارا معاملہ ہے توشہ خانہ کیس کا، وہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے بڑی تیزی سے، وزارت داخلہ نے، اور پریشر تھا جج ہمایوں دلاور پر جو نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے وہ کنوکشن کر دی. تب بھی وکیل یہ کہتے تھے، آج بھی وکیل یہ کہتے ہیں کہ جس دن یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں آیا یہ سسٹین نہیں کر سکتا، یہ اڑ جائے گا. اس کیس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اب اگر توشہ خانہ کا کیس عمران خان اس میں بری ہو جاتے ہیں تو وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، بھلے دہشت گردی کے دفعات کے تحت ان پر 180 ایف آئی آر درج ہوں، وہ ان کو الیکشن لڑنے سے ممانعت نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ ان میں ملزم ہیں، ان میں مجرم نہیں ہے فوجداری کیسز میں. تو سائفر کیس جو ہے، اب اس کا حکومت کی اب ہو سکتا ہے یہ کوشش ہو کہ سائفر کیس میں سزا دی جائے. اس میں بھی بڑے لیکیوناز ہیں. اس میں 7 نومبر کو بڑی اہم سماعت ہے اس کی، جس میں حکومت اپنے گواہ پیش کرے گی ایف آئی اے. لیکن اس سے پہلے 6 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے، مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں یہ 2 ممبر بینچ ہے، کہ کیا جو جج تقرر ہوا خصوصی عدالت کے لیے، دہشت گردی کی عدالت کا، کیا وہ قانون کے مطابق ہے؟ کیا اس سے پہلے کابینہ سے منظوری لی گئی؟ کیونکہ اس میں بہت لیکیوناز ہیں جن کو چیلنج کیا عمران خان نے. ایک تو اس کا فیصلہ آئے گا، اور پھر دوسرا یہ بھی فیصلہ ہونا ہے کہ جو اوپن ٹرائل ملے گا عمران خان کو یا جیل کے اندر ٹرائل. اب اگر جیل کے اندر جو ٹرائل ہے اس کی بجائے اوپن ٹرائل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو اس کی جو سماعت ہے وہ جس تیزی سے ابھی جیل کے اندر حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں رکاوٹ آ جائے گی. اینڈ اٹ از لائکلی کہ پھر اگلے 3-4 مہینے اس کا فیصلہ نہ ہو، اور اسی بیچ میں فروری کا اگر الیکشن ہو گیا تو عمران خان صاحب الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے. سو ویری ویری امپورٹنٹ اگلا ہفتہ. لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو مرکزی اپیل ہے عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا 8 نومبر. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.